وہ اللہ واحد لا شریک اپنے بندے کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ان خالی ہاتھوں اور سینے میں دبی سسکیوں کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ بہت توجہ اور پیار سے تمہاری کہی ان کہی باتوں کو سنتا ہے۔ ہر وہ بات جس کا تم زبان سے اقرار کرتے ہو، اور ہر وہ دکھ اور تکلیف جس کے لیے شاید تمہارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ کئی دکھ تو تم زاروں زار بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے ہی بیان کر دیتے ہو، اور پتہ ہے سب سے کٹھن مرحلہ کب آتا ہے تم پر؟ جب منہ پر چپ کا کفن لگ جاتا ہے، آنکھیں بہنے سے انکار کر دیتی ہیں، اور اپنی آہوں اور سسکیوں کو اپنے گلے سے قطرہ قطرہ گھونٹ کی صورت سینے میں دبایا جانا پڑتا ہے، اور تب انسان بے بسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور سنو، یہ بے بسی کا مقام ہی تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور تمہارا یہ یقین ہی تمہیں کن سے روشناس کروائے گا کہ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ رب العزت کو کب تک مناتے ہو۔ تمہیں آزمائش دے کر میرا اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس اب بھی آتا ہے کہ نہیں، مجھے مناتا ہے کہ نہیں۔ جب ہمارا کوئی اپنا ہم سے روٹھ جاتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اسے منائیں، ہم اس سے لاڈ کریں، تب وہ مانے۔ جب تک ہم اسے نہیں مناتے وہ نہیں مانتا ہم سے۔ تو پھر یہ تو ہمارا اللہ ہے جو ہمارا سب کچھ ہے، تو وہ بھی تو یہی چاہتا ہے نا، ہم اسے منائیں، ہم اس کے ساتھ لاڈ کریں، ہم اسے لاڈ سے منائیں۔ اور یہ حق بھی ہے اس کا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھے منائے گا یا نہیں۔ بے شک وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے۔ تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے؟ صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے، اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دھنگ رہ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم، اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے، اور آخر میں تم اس کی محبت میں سرشار ہو کر سجدے میں گر جاؤ گے۔ پتہ ہے آزمائش کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہو، تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نہ ڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند صورت بن جاتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاستیں اس کے لیے کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔
اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے کون نہیں، کیونکہ اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، پھر تمہاری دعائیں موت سے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔